نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا نہانے کے بعد دوبارہ وضو کیے بغیر عبادات وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سائل کا میں سوال ذرا واضح کرنا چاہوں گا۔ یعنی ایک بندہ نہانے کے لیے گیا، نہاتا ہے اور نہانے کے بعد وہ وضو نہیں کرتا، تو کیا نہانے کے بعد وہ اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی اور کیا وہ اپنی عبادات میں، نوافل میں یا فرائض میں مصروف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو، جس سے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کیا کریں اور مکمل سنا کریں تاکہ دین کے مسائل کی آگاہی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں جواب کی طرف۔ وضو الگ عبادت ہے اور وضو کرنے پر ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ مسنون طریقہ نبی علیہ السلام نے جو غسل کا بیان فرمایا، نہانے کا جو فرمایا، وہ ہے کہ نہانے سے پہلے بندہ باقاعدہ طور پر وضو کر لے اور وضو کرے اور اس کے بعد وہ نہائے۔ اس صورت میں تو بالاتفاق اس کا وضو ہو جائے گا کیونکہ اس نے وضو کیا ہے۔ لیکن ایک بندہ وضو نہیں کرتا اور صرف غسل کرتا ہے، تو اب وہ عبادت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا وضو ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا پورا بدن گیلا اور تر ہو چکا ہے، اعضاء دھوئے جا چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا رہے گا کہ اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وگرنہ اس نے پاکی حاصل کر لی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضأ بعد الغسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ نہانے سے پہلے وہ باقاعدہ وضو فرماتے تھے، اس لیے وہ دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا شخص جو وضو نہانے سے پہلے نہیں کرتا لیکن صرف نہاتا ہے، تو اس کا وضو ہو چکا ہے اور وہ عبادات میں مصروف ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اسے وضو کی جو عبادت ہے، وضو والا جو فعل ہے، وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔